بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کی طرف جانا، دریائے نیل میں لاٹھی مار کر راستہ بنانا، فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا، فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنانا، اور پھر آپ علیہ السلام کی مصر واپسی ہے۔ اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فرعون کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، فرعون سے کہہ دو کہ وہ تیار ہو جائے، خدا ان قریب تم پر اور تمہاری قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ چنانچہ فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن وہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا، مگر خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرکش قوم کو اپنے عذاب کے معجزات دکھائے تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں۔ پھر ہوا یوں کہ خشک سالی آئی اور پھل ناپید ہو گئے، اس کے بعد سیلاب آیا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی، ٹڈی دل نے حملہ کیا اور فصلیں برباد ہو گئی، پہلے جوئیں اور پھر مینڈک ان پر مسلط ہو گئے۔ تاہم جب بھی کوئی عذاب آتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے، حضرت موسیٰ خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹال دے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر مکر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو مہلت مقرر کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور وہ لوگ اس عہدے سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے اور دشمنی اور سرکشی کے راستے پر چل رہے تھے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے۔ خدا کے غضب اور عذاب کی نشانیاں انہیں غفلت سے بیدار نہ کر سکی اور بالآخر عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو بولا، آج موسیٰ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور اپنی فوج کے ساتھ آپ کا تعاقب کرنے لگا۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ پس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھیے کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ پہلے جیسی حالت میں ہو جاؤ، تو وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اب اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور فرمایا، اے فرعون، عذاب دیکھ کر اب کامل یقین کرتا ہے، اب اس وقت کا یقین لانا کیا معتبر ہو سکتا ہے؟ پس مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری کہ اللہ سے بخشش کی دعا نہ مانگ لے۔ وہ بدبخت اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنانا تھا۔ وہ بے وقوف جیسا بے فائدہ ایمان لایا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کا بدن دریا سے نکال کر ایک ٹیلے پر ڈال دیا کہ قوم بنی اسرائیل یہ دیکھ کر شکر کریں اور پھر عبرت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون ملعون تمام لشکر کے ساتھ خدا کے حکم سے دریا نیل میں غرق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے کہا، حضرت موسیٰ، جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک اس کے ڈوبنے پر یقین نہیں کریں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی۔ اس دعا کی برکت سے دریا کی موج نے ان سب کی لاشوں کو جہاں بنی اسرائیل تھے وہاں پہاڑوں پر پھینک دیا اور ان کی ہڈیاں درہم برہم کر دی، اور ان کے قلم میں کچھ جان باقی تھی۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔
بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک شخص نے آرزو کی کہ اللہ مجھے فرعون سے ملاوے تو میں اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی بانگ بناؤں گا۔ مرضی الہی سے اسی دن اس نے فرعون کو دریا کے کنارے پر پایا، پھر اس نے اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی بانگ بنائی اور اس کے وزیر حامان کو بھی بہت تلاش کیا پر وہ نہ ملا۔ تب وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ اب تم جاؤ، حامان کو مصر میں ہی پاؤ گے، اس کو میں دوسرے عذاب میں گرفتار کروں گا۔ یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون اور اپنی قوم کو لے کر مصر میں آئے اور فرعون کے گھروں میں مال و اسباب بہت کچھ ہاتھ لگا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر اور اسباب کا مالک بنا دیا اور حامان وہ اندھا ہو کر ٹکڑا نان گدائی سے کھاتا پھرتا تھا۔ حضرت موسیٰ اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے بولے کہ اس کو فرعون کے ساتھ غرق کیوں نہیں کر دیا، وہ زندہ ہے؟ تو ندا آئی، اے موسیٰ اس کو میں خلق خدا میں محتاج کروں گا اور در بدر مانگتا پھرے گا، یہ ہر روز گویا اس کی نئی موت ہوگی، بلکہ 1000 درجہ اس سے مرنا بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا شکر بجا لایا۔ جب ملک مصر تمام ان کے ہاتھ آیا اور کافر سارے نیست و نابود ہو گئے، تب حضرت موسیٰ اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے اور جس میدان میں اس کو چھوڑ کر گئے تھے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں آپ کی بیوی، بھیڑ بکریاں، مال و اسباب سب سلامت پایا، بلکہ بکریاں اور بھیڑیں دگنی ہو گئی۔ وہاں سے ان کو لے کر اپنی والدہ کے پاس مصر میں تشریف لائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔